اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، خطبہ جمعہ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ جو کہ قرآن مجید دے متعلق ہی ہے تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی اس مختصر جے وقت اس آیت کریمہ دا مفہوم تساں احباب دے گوش گزار کرن دی توفیق بخشے اور اللہ رب کائنات سمجھن دی اور سمجھاون دی اور عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راوی ہیں، اور حدیث ابو داؤد اس موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے، نبی علیہ السلام فرمائن ترائے قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہ دی عزت کرنا اللہ دی عزت کرنا ہے۔ انہاں ترائے قسم دے لوگاں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا۔ وہ ترائے قسم دے لوگ کیڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمائے ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں سفید ریش بندے دی، چٹے والاں والے بندے دی، سفید والاں والے بندے دی جیڑا عزت کرے، اکرام کرے، گویا کہ وہ بندہ اللہ دی عزت کر رہا ہے۔ یعنی سفید ریش بندے دی عزت کرنا اللہ دی عزت کرنا۔ سفید ریش سفید والا والے بندے دا اللہ تعالی بھی لحاظ کریں دے اور اللہ بھی عزت کریں دے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جڑا سفید ریش بندہ اللہ دی بارگاہ چ اپنے دستے دعا پھیلاوے تے اللہ تعالی کو لحاظ اندے کہ اللہ اندہ ہاتھ خالی لوٹاوے، اللہ او دے سفید والاں دی وجہ تو ان دے ہاتھ بھر دیں دے، جھولی بھر دیں دے اور اللہ ان دی دعا کو قبول کرے۔ جیڑا بندہ سفید ریش بندے دی عزت کرے، تایا جان دی، ابو جان دی، امی جان دی، وڈے برا دی، جیڑے بھی رشتہ دار نے جیڑے سفید ریش ہیں، چٹے والا حال ہے، انہاں دی عزت کرنا ایویں ہے جویں اللہ دی عزت کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 2 اکرام ذی سلطان المقسط، او بندہ
جڑا کہیں رعایا دا بادشاہ ہے، اپنے علاقے دا بادشاہ ہے، چھوٹا بادشاہ ہے یا وڈا، جن دی جو ذمہ داری ہے اور جن دے تحت رعایا ہے، وہ اپنی رعایا اور اپنے لوگوں دے درمیان انصاف کرن دے۔ ایسا بادشاہ جڑا انصاف کرن دے، سلطان ہے، بادشاہ ہے اور انصاف کرن دے۔ نبی علیہ السلام فرمائے انصاف کرن والے بادشاہ دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا۔ جیڑا بندہ کہیں عدل و انصاف کرن والے بادشاہ دی عزت کرے، اور نبی علیہ السلام فرمائے تساں سارے اپنے اپنے گھریں دے بادشاہ ہو، اپنے اپنے گھریں اپنی اپنی فیملی اپنے ملازمے نال، اپنے ماتحت لوگوں نال جنہاں دی پرورش تواڈے ذمے، انہاں دے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرو۔ اے دلو بین اولادکم، نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بادشاہ یا جیڑا سربراہ اپنی رعایا عدل اور انصاف اختیار کرنے، ایسے بندے دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام فرمائے وحامل القرآن۔ نمبر 3 جڑے لوگ قرآن مجید نال تعلق رکھدن، جڑے قرآن پاک پڑھدن، قرآن پاک پڑھینن، قرآن پاک نال تعلق ہے، قرآن پاک نال محبت ہے، اور انہاں دے سینے اچ قرآن ہے، انہاں دے دماغ اچ قرآن ہے، انہاں دی یاری، انہاں دا تعلق، انہاں دی محبت قرآن نال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑے لوگ قرآن مجید نال تعلق رکھدن، قرآن پاک نال تعلق رکھن والے دی جیڑا بندہ عزت کرے گویا کہ ہی اللہ دی عزت کی تھی۔ آپ نے یہ بات سمجھائیے کہ انہیں 3 قسم دے لوگاں دی عزت کرنی چاہیے، اور جیڑا انہیں 3 قسم دے لوگاں دی عزت کرے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کی تھی، سفید ریش بندے دی، اور آپ نے فرمایا انصاف پسند حکمران دی، اور آپ نے فرمایا قرآن والے دی، جن سینے چ قرآن ہے ان دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، یہ حدیث ابن ماجہ اچ موجود ہے، اور حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمائے ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرمائے کچھ لوگ ان روئے زمین تے اللہ دے ہاں انہیں دی حیثیت ایویں ہے جیویں تواڈے ساڈے نزدیک کہیں گھر والے دی حیثیت ہوندی ہے، کہیں خاندان دے حصے دی حیثیت ہوندی، کہیں گھر دے فرد دی حیثیت ہوندی۔ نبی علیہ السلام فرمائے جیویں کہیں دے نزدیک دے گھر دے فرد دی حیثیت ہوندی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دی اللہ دے ہاں ایویں حیثیت۔ پوچھا گئے وہ کون ہیں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جنہیں دی اللہ دے ہاں ایویں حیثیت ہے جی میں گھر دے نزدیک گھریلو بندے دی حیثیت ہوندی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائے ہم اہل القرآن، اے زمین تے او لوگ ہیں جنہیں دا تعلق قرآن نال ہے، انہیں دا اللہ پاک نال تعلق ایویں ہے جی میں تواڈا کہیں گھر دے بندے نال تعلق، اے قرآن والے ہیں۔ ول فرمایا اہل اللہ، اے اللہ والے ہیں۔ ول فرمایا خاصہ، اے اللہ دے خاص بندے، خاص الخاص بندے ہیں۔ کون؟ جنہیں دے دل وچ قرآن، جنہیں دا تعلق قرآن، جنہیں دی یاری قرآن نال ہے، جڑے پڑھ دن اللہ انہیں کو بڑی عزت دین۔ یہ 2 حدیثاں میں تمہارے سامنے پڑھے میں، انہیں 2 حدیثیں دا مطلب کیا ہے؟ ابن ماجہ دی انس بن مالک تو، ابو داؤد دی حضرت ابو موسیٰ اشعری تو۔ نبی علیہ السلام نے یہ 2 حدیثیں فرمائے کہ روح زمین دے اوتے قرآن والے دی بڑی عزت، قرآن والے دی بڑی عزت، جنہاں دے سینے چ قرآن ہے انہاں دی بڑی عزت۔ یعنی کیا مطلب کہ ساکو قرآن مجید نال پیار کرنا چاہیے تاکہ ساکو بھی اللہ عزت دے۔
قرآن مجید نال تعلق بناونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سارے اندر بھی عزت پیدا کرے، اور یہ بہت بڑی عزت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیجی حدیث تو کو سناون لگا، جڑے ویلے احد دے شہداء کو آپ دفن پہ کرن دے، قبراں جڑے ویلے بنا کے جنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ایک ایک قبر دے اندر کئی کئی شہداء کو دفن کرنے، اور جڑے ویلے قبر تیار ہوئے میں کو اطلاع کرائے، مطلع کرائے، اطلاع کی تھی گئی، آپ قبر دے اندر اتریے، نبی علیہ السلام فرمائے شہداء دے جنازیاں تو کپڑا ہٹاؤ، چیک کرو، دیکھو جیڑا شہید قرآن زیادہ جان رہا، جیڑا شہید قرآن زیادہ جان رہا او میں کو پہلے پڑھاؤ تاکہ میں کو پہلے قبر دفن کراں۔ جیڑے بندے دے سینے قرآن ہے ان دا پہلا نمبر ہے، یعنی اللہ ان دی عزت کرن، نبی علیہ السلام ان دی عزت کرن کہ پہلے او بندہ میں کو دیو تاکہ میں کو قبر دے حوالے کراں جیڑے بندے دے سینے قرآن ہے۔ اللہ بڑی عزت لیندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی حدیث کہ جیڑے ویلے کوئی قرآن پڑھن والا طالب قرآن پڑھن دی غرض نال گھروں وضو کر کے قرآن چاہ کے کلاس دی طرف مسجد دی طرف ونجے، اللہ تبارک و تعالی اتنی عزت دینے، اللہ فرشتے کو حکم کرے دے کہ اپنے رحمت دے پر نچھاور کر دو، اپنے رحمت دے پر انہاں دے پیراں تلے نچھاور کر دو، وچھا دو، تاکہ یہ انہاں دے ہوتے آج کل ایم پی اے وزیر کہیں وڈے عہدے دار دا جڑا پروٹوکول ہے وہ ایویں ہی ہوندے کہ بہترین قسم دے قیمتی قسم دے قالین وچھائے دینا، لیکن قرآن والے دا پروٹوکول اللہ دی طرفوں اے ہے کہ ایک قرآن پڑھن دی غرض نال قرآن نال تعلق بنے دے، لہذا این دے پیریں تلے نورانی فرشتے رحمت دے پر وچھا دیں، یعنی یہ پروٹوکول زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، قرآن والے دی عزت بڑی ہے۔ یہ چار حدیثاں تمہارے سامنے پیش کر چکا۔ قرآن والے دی عزت کرنا اللہ دی عزت کرنا، قرآن والے دی اللہ دے ہاں عزت ہی میں جی میں کہیں خاندان دے بندے دے نزدیک عزت ہو، اور قرآن والے دی عزت ہے کہ دنیا اسی دا پہلا نمبر آ، مر گئے ہونی دا پہلا نمبر ہے، جنازے اور قبر دفن کرن دی واری بھی پہلی ترتیب قرآن والے دی ہے۔ اور چوتھی بات جڑی دسویں تمہید ہے کہ جڑے ویلے بندے دے دل اندر اور سینے اندر قرآن آ ونجے، اللہ تعالی رحمت دے فرشتیاں کو حکم لے دے کہ ان دے پیراں تلے پر وچھا رحمت دے پر وچھا۔ اور پنجویں بات کہ سمندر دے مخلوقیں کو اللہ تعالیٰ فرمے دے کہ قرآن والے دے حق کے تساں دعائیں کرو میرے کہ میں اللہ انہاں دے اوتے رحمت بھی کراں اور میں اللہ انہاں کو کامیاب بھی کراں۔ یعنی انہیں 5 باتیں دا جڑا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن والے دی بڑی عزت ہے، قرآن والے دی بڑی عزت ہے، وہ چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے، تعلق جہاں قرآن نال ہے اللہ کو بڑی عزت نہیں۔ یہ 5 باتیں۔ ہن 6ویں بات تے غور کر، یہ صحیح بخاری ہے چھے، حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آئی، تھوڑا جا والیم کھول دے ہوتا باقی سب ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ موجود ہیں، دارالحکومت مدینہ منورہ ہے، توجہ میرے وال رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ موجود ہیں اور آپ دے دور حکومت حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے گورنر ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ارادہ کی تھے کہ میں مدینہ منورہ دا سفر کراں، دارالحکومت دا چکر لاواں، حضرت امیر المومنین دے نال میں ملاقات کراں اور سیاسی طور تے یا مذہبی طور تے آپس گفت و شنید ہوئے۔ تو النتیجہ نکتا حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ساری شورا بلائی، مکہ علی سرکاری جری گورنمنٹ دی شورائی او بلائی، انہاں دے سامنے مشورہ کیتا میں مدینہ منورہ بننا چاہنا تے حضرت عمر نال ملاقات کرنا چاہنا
تے میں کو مشورہ دے ہو کیڑے بندے کو مکے دا نیب گورنر بنی جے کیڑا بندہ ہے جے کو مکے دا نیب گورنر بنی جے جیڑا میرے بعد ہی تھا گورنری سنبھالے تے مکے دی نیابت کریں آپس جو مشورہ طے ہویا حضرت ابن ابزا نام دا بندہ ہے او کو انہوں نے نیب گورنر مقرر کر لیتا لگے گئے مشاورت طے ہوئی مدینہ پہنچے حضرت عمر دل ملاقات ہوئی یہ چھٹی حدیث تو انہوں سنان لگا قرآن علیہ دی عزت دے عنوان تھی اتا پہنچے توجہ میرے بر رہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہاں بھائی نافع آگئے ہیں جی مکے دی نیابت کنہ دے ذمہ لائی مکے دا نیب گورنر کنوں بنائی حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے ابن ابزانو بڑی مزیدار بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے کیڑا ابن ابزا اے او ابن ابزا تا نہیں جندہ نا عبد الرحمن ابن ابزا ہے فرمان لگے جی اے او ابن ابزا ہے جنہ نا عبد الرحمن ہے حضرت عمر فرمیدن اے اوئی تے ہے جڑا غلام دی حیثیت چلے آئی ہاں جی اوئی ہے جڑا غلام دی حیثیت چلے آئی انہوں نیب گورنر بڑھایا جائے ہون سونا لی گل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن کیڑی خوبی ڈٹھی آئی تو ساں کہ تساں ابن ابزا تے عبد الرحمن ابن ابزا کو تساں مکے دا نیب گورنر بنائے غلام دی حیثیت چریے تساں ان نیب گورنر بنا کے آئے ہو کیڑی خوبی دیکھ کے آئے ہو حضرت نافع جواب نے دن امیر المومنین اسا ساری شورا بلائی آئی سارے مشورہ طے کیتا ابن ابزا کو پوری مشاورت دنال اسا نیب گورنر بنایا تے ان دی خوبی یہ ہے انہو قارئ بکتاب اللہ او اللہ دی کتاب قرآن دا قاری آئی نیب گورنر بنایا ہے غلام دی حیثیت رکھتا سی وجہ کی سی قرآن دا قاری سی عزت ملی کہ نہ ملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگے صحیح مسلم ہے ایک حدیث ہے جس دے راوی حضرت عمر ہے آکھن لگے اے جڑی حدیث ہے روایت بھی میں کیتی ہے لیکن میں نو سمجھ آج جائی کیڑی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جیڑی قوم اللہ دے قرآن نال تعلق بناوے اللہ پاک قرآن دی برکت نال انہاں کو عزت عطا کر دینے اور جیڑے لوگ قرآن پاک دی توہین کرن اللہ پاک انہیں کو قرآن دی توہین دی وجہ تو ذلیل و خوار کر دینے حضرت عمر فرمیدن نے روایت بیان کی تھی میں عمر نے لیکن میں کوئی آج سمجھ آئیے اللہ جڑے بلے عزت نے مردہ ارادہ کرے اللہ قرآن مجید دی وجہ تو عزت نے اے حالانکہ غلام دی حیثیت رکھ دا اللہ نے مکے دا نیب گورنر بنے کیڑی وجہ تو یہ چھٹی حدیث تو سن چکے ہو انہا سارے حدیثاں دا مطلب ہے عزت اللہ کنو دیندہ ہے اور قرآن آلے نو اللہ کی دیندہ ہے عزت اس دنیا اندر اللہ دی قسم کھا کے کہنا سب تو زیادہ جڑے اللہ والوں عزت دار نے وہ نے جنہاں دا تعلق قرآن پاک نال بس گل ختم وہ چاہے کوئی قوم ہے انہاں دی شکل جے ہو جائیے امیر نے غریب نے کوئی بڑا اللہ عزت دیندہ جڑا بندہ یاری لاوے قرآن نال اللہ عزت رہنے جیڑا بندہ بھی 6 حدیثاں اور 7ویں حدیث تے غور کرے جیڑا بندہ تعلق بناوے قرآن نال اللہ پاک کو کوئی عزت رہنے لوڑ بھی سا کوئی عزت دیئے اور صحیح بخاری دیئے کہ اور حدیث 7ویں حدیث توڑے سامنے پیش کرن لگا نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کچھ لوگ آئے ہیں جڑے نوے مسلمان ہوئے ہیں آ کر کے آکھن لگے ہیں
اللہ دے نبی اساں نویں نویں مسلمان ہوئے ہیں تے سارے وچوں کوئی امام بناؤ جا جن دی ابتدا ہے اساں نماز با جماعت پڑھدے رہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے دسو ہاں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن یاد ہوئے؟ امامت دا انتخاب ہو رہا ہے تے میرٹ کنوں رکھیا گیا ہے؟ قرآن نو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تواڈے وچوں انصاری صحابی کیڑا ہے، تواڈے وچوں مہاجر کیڑا ہے، تواڈے وچوں لمبردار کون ہے، وڈیرا کون ہے تاکہ انہوں امام بنائیے۔ نہیں، امامت چاہیے تواڈا امام بناواں جی ہاں میرٹ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جب کو قرآن یاد ہے۔ ہن ادھر ویکھیا جی پورے گروہ وچ قافلے وچ ایک چھوٹا جیاں بچہ موجود ہے جہندا نام حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث ہے جہندی عمر 6 سال آئی یا 7 سال آئی، 6 او 7 سنتن، راوی کو شک ہے یا 6 سال آئی یا 7 سال آئی۔ حضرت عامر بن سلمہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر تسا پوچھ دے بیٹھے ہو قرآن کے کوئی یاد ہے؟ میں عامر بن سلمہ کو قرآن بڑا یاد ہے۔ حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ آخر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا عامر میرے قریب آ۔ حضرت عامر اللہ دے نبی دے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا سناتے کو کتوں یاد ہے؟ حضرت عامر قرآن دی تلاوت پہ کرنے تے اللہ دے پاک پیغمبر تلاوت سن دے پیا۔ بچیاں کو تلاوت سننا ہے نبی پاک دی سنت ہے۔ چھوٹے بچے دی تلاوت سن رہے ہیں نبی پاک۔ میں گل کر رہا بھی اللہ عزت دیندہ ہے کیڑی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ۔ زمینہ، عہدے، پیسے، گڈیاں، سیاست انہاں دے ذریعے عزت نہیں لبدی، انہاں دے ذریعے خوشامد لبدی۔ کی لبدی ہے؟ خوشامد جان دے ہو؟ خوشامد انہوں کہندے نے جڑی اتو اتو کوئی بندہ عزت کر رہا ہوئے تے وچوں نہ کردہ ہو، تے عزت انہوں کہندے نے جڑا اتو بھی کرے تے بولو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو مدینہ منورہ تو پڑھ کے بخارا واپس آئے سن تے ہزاراں دی تعداد تے بخارا دے لوگاں نے انہاں دا باہر جا کے استقبال کیتا تے جیڑا بخارا دا گورنر سی وہ اپنے گھر دے اندر کھلو کے دیوار تو اوتوں جھانک رہا سی اور استقبال دا منظر ویکھ رہا سی۔ او دی بیوی نے پوچھیا، کہنے لگی گورنر صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ انہیں کہا جی میں استقبال ویکھ رہے ہیں، ایک گورنر بخارا شہر دا ایک گورنر آیا ہے تے او دا دنیا استقبال کر رہی ہے، میں وہ ویکھ رہا ہوں۔ انہیں کہا جی گورنر تو تسی ہو تے ہور کون ہے گورنر؟ تبدیل ہو گیا ہے؟ انہیں کہا کملی اسی تے ڈنڈے سوٹے دے زور تے گورنری کر دیاں، یہ جڑا ہون گورنر آیا ہے لوگاں تے دلاں تے گورنری کر دے۔ اصل جڑی عزت ہے وہ دلوں ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت لیندے قرآن علیکم۔ عامر بن سلمہ قرآن سنایا، ہون سنیا جائے عزت مل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے قبیلے والے ہو تو آپ کو امامت چاہی دیئے تے آج دے بعد میں اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے اے عامر بن سلمہ تو دے امام ہیں۔ عمر کنی؟ کیا بات ہے، عمر کنی؟ 6-7 سال، ماشاءاللہ 6-7 سال دی عمر تے انہوں کی بنا دیو انتا امامہم، تو انہ دا امام ہے۔ بڑی سونا لی گل ہے۔ حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ لگے گئے، ہون سنیا جے دلوں، لگے گئے قوم نالے جیڑے ویلے اپنے قبیلے چ پہنچے۔ حضرت عامر بن سلمہ فرمینا نماز دا وقت ہویا، میں نو قوم دے سردار کہن لگے او امام صاحب نماز پڑھاؤ۔ میں چولا پایا ہویا سی، چولا کرتا تے تھلے شلوار تے پجامہ نہیں سی، غربت دا عالم سی تے چولا بھی میرا چھوٹا آئی۔ میں نماز رکوع چ ویندا تے سجدے چ ویندا، میرا چولا جڑا یو کنڈ تے آ پندا
تے میں بغیر لباس دے پرہنا ہووے نام جڑے سارے قبیلے دے لوگ مسلمان کہنا ہوئے ہیں او دیکھ کے ہاسا کھڑے کرنے ہیں مذاق کھڑے کرنے ہیں تے ہسدے کھڑے ہیں مسلمان دے امام دا حال وے کوئی دے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں حضرت عامر بن سلمان دن جڑے ویلے میں نماز کے فارغ ہوئے ہوں میری قوم دے لوگاں نے سارے لوگیں رل کے چندہ کٹھا کیتا تے چندہ کٹھا کرن دے بعد انہوں نے وال بازار گئے تے کپڑا خریدیا کپڑا خریدن دے بعد انہوں نے وال میرے واسطے چولا تے کرتا سوایا ساری قوم دے لوگ رل کے میں کوئی چولا پہ پوینے ہیں زندگی دے کئی موڑے چے اتنا خوشی نہیں ہوئی جڑی قرآن دی برکت نال چولے پاونے چے خوشی ہو رہی سی اللہ چولے پوینے کیڑی وجہ تو عزت اصل جڑی عزت ہے نا او تے قرآن دی وجہ تو انہو لقرآن کریم قرآن آپ عزت والا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اصل جڑا نا عزت کی تو لبدی ہے بولو قرآن جو اے تو انہوں میں 7-8 حدیثاں دسیاں ہون تسی کہو گے جی عزت چلو سانو مل گئی ہون گل لے وے کہ اگر اللہ پاک سانو عزت دے نال ساڑھے مسئلے بھی حل ہو جان تے اللہ سانو نال جنت بھی دے دے وے تے اور کی چاہیے ہے تے اے بھی قرآن نال ممکن ہے مسئلے حل بھی قرآن نال تے جنت بھی قرآن نال 3 گلاں پہلی گل ہے اللہ عزت دے دے قرآن نال دوسری گل ہے اللہ مسئلے حل کریں دے قرآن نال تعلق بناؤ جہاں قرآن نال تعلق ہے اللہ کو شرمندہ نہیں ہونے دا اللہ انہیں مسئلے حل کر دیں کیویں دلیل ہے نبی علیہ السلام ایک مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے آکھن لگی ہے اللہ دے نبی میں اپنے آپ کو تھوڑے نام تے ہیبہ کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر گنو آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں ول کھڑی ہو گئی ہے اللہ دے نبی میں اپنے آپ کو تھوڑے ناتے ہبہ کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر گنو آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں تیجی واری کھڑی ہو گئی ہے اللہ دے نبی میں اپنے آپ کو تھوڑے ناتے ہبہ کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر گنو آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گیا تے آکھن لگا اللہ دے نبی جے تو کو حاجت نہیں میرے نال نکاح کرا دے میرے نال نکاح کرا دے تو انہوں نہیں نہ ضرورت بار بار بیچاری کہہ رہی ہے کہ میں نکاح کرنا ہے میرے نال کرا دے میں جدوں دا مسلمان ہویا میں نو کوئی رشتہ دین لئی تیار نہیں میرے نال دی شادی کرا دے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق مہر ہے تیرے کول انہوں نے کہا نہیں جی یہی تو مسئلہ ہے حق مہر ہوندا تے کدوں دی شادی ہو گئی حق مہر نہیں آپ نے فرمایا کوئی سونا کوئی چاندی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں فرمایا تیرے کول کوئی لوہے دی انگوٹھی دی مقدار جتنا کوئی شے کوئی لوہا فرمایا کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہن ویکھو مسئلہ حل ہو رہا ہے میرے نبی پاک خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ نے سر چکیا آپ نے فرمایا اچھا اے دس ہن سنیا جی سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں اچھا تے لوہا بھی کوئی نہیں اچھا اے دسا اماک من القرآن تیرے کول قرآن بھی ہے یا نہیں قرآن یاد ہے سونے دے بارے امام کائنات نے پوچھے آکھن لگے میرے کے سونا کوئی نہیں چاندی دے بارے آکھن لگے میرے کے چاندی کوئی نہیں لوہے دے بارے آکھن لگے میرے کے لوہا کوئی نہیں جڑے ویلے آپ نے قرآن مجید دے بارے پوچھے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گئے آکھن لگے جتھوں مرضی آوے سن لو میں نو قرآن بڑا یاد ہے قرآن بڑا یاد ہے ہن بھی میں نو کہہ رہے سن کاری مظہر صاحب کے بچیاں کول جتھوں مرضی سن لو ماشاءاللہ سنیا بھی ہے میں بڑی خوشی ہوئی بہت خوشی اتنا پیارا قرآن پڑھنا پھر لہجہ پھر تلفظ پھر نال روز مرہ دے استعمال والیاں حدیثاں یاد کرنیاں
نبی پاک دیاں گلاں بھی یاد، قرآن رب دیاں گلاں بھی یاد. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی گی اس مرکز دی کارکردگی ویکھ. اساتذہ نو اور قاری مظہر صاحب نو اور معاونین نو اللہ سب نو جزائے خیر دے. جنہاں دے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ انہاں سب نو کامیاب کرے. اتھے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پریشانی دے اپنے بچیاں نو اگر تسی سونا بنانا چاہندے ہو تے داخل کرا دیو، داخل کرا دیو. اور اتھے تعاون بھی کرایا کرو. بچیاں تے لگ رہا ہے تعاون نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دیا محنتاں قبول فرمائے. انہیں کہا جی میں نو کول ہور تو کوئی شے نہیں، جے تساں قرآن سننا چاہندے ہو تو میں نو بڑا یاد ہے، حفظ تو سورتن قضا، سورتن قضا، فلانی سورت یاد ہے فلانی یاد ہے. ہن سنیا جے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل بھی سنا. انہیں سنائیاں. ہن مسئلہ حل ہونے لگا ہے. سنیا جے حق مار کوئی نہیں لیکن شادی ہونے لگی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا انج کر، سنیا جے قرآن پاک دا جیڑا حصہ تینوں یاد ہے او اس عورت نو یاد کروا دے. تیریاں صورتاں یاد کرانا، حق مہر ہو جائے گا، میں نکاح پڑھا دیاں گا. معاملہ آسان ہو گیا کہ نہیں؟ اور کچھ نہیں، قرآن تینوں یاد ہے. قرآن دی وجہ تو نکاح ہو رہا ہے، قرآن دی وجہ تو گھر آباد ہو رہے ہیں، قرآن دی وجہ تو مسئلہ حل ہو رہا ہے، قرآن دی وجہ تو معاملہ حل ہو رہا ہے. اللہ پاک عزت بھی دیں دے قرآن کریم دی وجہ تو. اللہ تبارک و تعالی اگر مسئلے حل کریں دے، اللہ پریشانیاں دور کریں دے تے وہ بھی قرآن کریم دی وجہ تو. اور ذرا تیجی گل تے غور کر، جنت بھی مل ویسی، دنیا چلا مسئلے بھی حل کر دے سی، اللہ دنیا جی عزت بھی دے دے سی. اگر یاری ہوئے قرآن نال اور اگر تعلق ہوئے قرآن نال، اللہ پاک جنت بھی واجب کر دیں دے. حضرت ابو بکر عمر امام کائنات دے کٹھے سفر پہ کریں دے آنا، مسجد نبوی دے سامنے گزرین، مسجد نبوی دے سامنے گزرین تے ایک بندہ مسجد نبوی دے صحنے قرآن پاک دی تلاوت کھڑا کرنا. رات دا وقت، رات دا وقت. آپ ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے جڑا تلاوت کردہ پہ ہے؟ یہ تلاوت جڑا کردہ پہ ہے نا، اینو جا کر کے خبر دیو اللہ نے اے دی تلاوت دی وجہ تو اے دیتے جنت واجب کر دیتی. کی واجب کر دیتی؟ جنت واجب. وہ حضرت عمر فرمانے نے میں جدوں بعد چاہ کے ویکھیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن اللہ جنت نے دے قرآن دی وجہ تو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن دے قاری حافظ تعلق بنا وڑا لے کو اکسی اقرا ورتقی کما کنت ترتلو فی الدنیا. اللہ تعالیٰ فرمے سی پڑھدا ونج تے چڑھدا ونج تعلقات دا قرآن نال. جتھا من ناس دی سینہ سی اتھا میں اللہ کریم نے تیرا ٹھکانہ بنایا ہویا ہے. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے. جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے. انہو لقرآن کریم. اللہ جنت واجب کریں دے کیڑی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو. اللہ مسئلے حل کریں دے کیڑی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو. تے اللہ عزت عطا کریں دے کیڑی وجہ تو؟ بولو بھائی، قرآن دی وجہ تو. جڑے ویلے سورت لم یکن الذین کافروا نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل آدن اللہ دے پیغمبر اللہ فرمیں دے اے سورت حضرت ابی بن قعب کے چاہ ونجو تے اوکو آکھو اے تلاوت کرے تساں بھی سنو تے اللہ بھی سنے. نبی علیہ السلام گئے حضرت ابی کو آکھیا اللہ نے تیرا نا گھدے اپنی پاک زبان تے اور اللہ نے فرمایا حضرت ابی کو آکھو قرآن پڑھے.
کتنی عزت ہے. حضرت ابیدن اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام کی دے. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام کی دے. اللہ عزت لے دے. اوے خطبہ جمعہ سوئن آلے ہو، مرکز تعلیم القرآن والحدیث چاون آلے ہو، اے 18 جی ڈی، اے روڈ جبوکا اور اے اوکاڑے دا عظیم و شان ادارہ قاری مظہر اقبال صاحب دی طرفوں، ادارے دی طرفوں تسا آن والے تمام دوستانوں اے میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت نے دے کیڑی وجہ تو؟ بولو بھائی. اللہ مسئلے حل کریں دے کیڑی وجہ تو؟ اللہ جنت نے دے کیڑی وجہ تو؟ تے لہٰذا تعلق بناونا چاہیے یا نہیں؟ بولو تعلق رکھنا چاہیے نہیں؟ تو انہوں میں دساں تعلق دا کی فائدہ ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اللہ انہوں اجر دے گا. لیکن ایک بندہ ہے جڑا صحیح نہیں پڑھ سکتا، ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کر رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، اڑ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے، پھر اڑ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے. سنیا جے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہوں ڈبل اجر عطا کرے گا. اللہ انہوں ڈبل اجر عطا کرے گا کیونکہ محنت کر رہے ہیں. پڑھیا کرو، تعلق بڑھاؤ، قرآن مجید نو پڑھیا کرو، وڈے بھی پڑھو، سارے سکھو، بچیاں نو بھی پڑھاؤ. جیڑے بندے دی اولاد قرآن نہیں پڑھی ہوئی سمجھ لو یہ بندہ بے اولاد ہے، یہ کوئی اولاد نہیں. اولاد ہو دی ہے جیڑی قرآن پڑھن جان دی. اور جیڑا بندہ اپنی زندگی اس قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ کہنے نا جی وہ ایک چاچے نے تائے نے بچی نو خرچی دیتی عید دی، تے کیا بھی کوئی ایسی جگہ تے رکھی جی تے چوری نہ ہوئے. انہیں پھر قرآن اچ رکھی، پھر چوری نہیں ہوئی. پھر انہیں کہا چاچو قرآن اچ کیوں رکھی؟ کہنے لگی تایا جی میں جدوں دی سمجھ اچ آئی ہاں، میں ویکھ رہی ہاں آج تک گھر دے کسے فرد نے قرآن نو ہاتھ نہیں لایا. میں نو پتا سی اے دے پیسے رکھاں گی تے پیسے کوئی نہیں چرائے. قرآن نو ہاتھ بھی کسے نہیں لایا، پڑھیا بھی کسے نہیں. ساڈا یہی تعلق ہے قرآن نال کہ اسی کدی پڑھیا نہیں، کدی سنیا نہیں، کدی سمجھیا نہیں، کدی تعلق نہیں بنایا. بھائیو اے طلباء دی دستار بندی دے حوالے نال جمعہ تو انہوں پتہ ہے کہ اس مدرسے دی کارکردگی کی ہے. قاری مظہر اقبال صاحب محنت کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، جنی مرضی لمبی تقریر ہو جائے لیکن جمعہ دا وقت محدود ہوندہ ہے، مختصر ہوندہ ہے تاکہ جمعہ بھی وقت تے ہوئے، تقریب بھی ہو جاوے اور خطبہ بھی ہو جاوے اور تو انہوں میسیج بھی مل جاوے. میسیج ہے جوڑ جاؤ قرآن نال، تعلق بڑھاؤ قرآن نال، یاری لاؤ قرآن نال. اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے گا، اللہ جنت نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ عزت نصیب کرے گا. یہ اور بھی بڑے فائدے نے، ورنہ وقت ہوندہ ضرور بیان کردہ. مثلا اللہ ہدایت دیندہ ہے، اللہ شفا دیندہ ہے، اللہ برکت دیندہ ہے، اللہ رحمت دیندہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں دیندہ ہے اس بندے نوں جڑا تعلق بناوے قرآن نال، یاری لاوے قرآن نال. اللہ سانو بھی قرآن پاک دا تعلق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد